عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. مکرم سامعین و ناظرین، 6-7 ہفتوں سے آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے حقوق بیان کیے گئے. آج سے صحابہ کرام کے جو آپسی اختلافات ہوئے اور ان اختلافات کی بنا پر ان کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں سلف صالحین کا موقف کیا ہے، یہ میں 1-2 درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے حقوق بیان کرتے وقت آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن موضوع بہت اہم ہے. صحابہ کرام نجات یافتہ جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی گواہی دی اور ہمارے نبی نے جنت کی گواہی دی. لہذا ان کا جتنا ذکر کیا جائے اس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. ان لوگوں کا ایمان جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو تنگی ہوتی ہے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توحید کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو جو اہل کفر اور شرک ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. اور صرف توحید کے ذکر سے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جب صحابہ کرام کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ان کے مناقب، ان کی خوبیاں، ان کی فضیلتیں، ان کی خصوصیات، دین کے تعلق سے ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے. اگر برا لگتا ہے تو ایمان میں نقص کی کمی ہے کی وجہ سے ہے. یہ ایمان میں کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کو خوشی اور سعادت حاصل ہونی چاہیے جب ایسے مقدس گروہ کا ذکر ہو جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. تو اسی لیے بہت ساری باتیں بار بار اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں. اسے آپ دیکھیے قرآن میں، حدیث میں توحید کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا. شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات کا ذکر آپ کو بار بار قرآن کے اندر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ توحید ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے اور ہمارے دلوں میں شرک سے نفرت پیدا ہو جائے. اس لیے بار بار ذکر ہوتا ہے. اور جب چیز کا ذکر بار بار ہوتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سب موضوعات بنا کر کے یا ان موضوعات کے تحت یہ ساری باتیں الگ الگ اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ پوری باتیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائیں. تو آج کے درس میں سلف صالحین کا کیا موقف ہے، ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، اور آپس کے اختلافات سے مراد فقہی اختلافات نہیں ہیں، وہ اختلافات ہیں جن کی بنا پر ان کے درمیان جنگیں ہوئیں. 2 جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، یا ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، وہ مراد ہے. جب فتنہ واقع ہوا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، یہ مراد ہے. یہاں پر فقہی اختلافات نہیں مراد ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ جی ہاں، یہ وہ اختلافات مراد ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے. ایک گروہ تو وہ تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک گروہ وہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور تیسرا گروہ بھی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہ ان کے ساتھ گئے نہ ان کے ساتھ گئے. اور یہی لوگ زیادہ صحیح سالم رہے، اپنے آپ کو جنہوں نے اس فتنے سے محفوظ رکھا، وہی لوگ زیادہ حق پر تھے. اس لیے بہت سارے صحابہ کرام جو کسی کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کاش ہم بھی الگ ہو جاتے اور کسی کا ساتھ نہ دیتے اور اختلافات میں
جیسے اور صحابہ کرام نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ مراد وہ ہے ان کے اختلافات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر کسی طرح کی کوئی بھی تنقید نہ کی جائے، اپنی زبان انسان بند رکھے، اور اگر زبان کھولنا اس کے لیے ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو تعریف کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ نہ نکالے۔ ان کے درمیان جو کچھ ہوا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے ان کو برا کہنا یا کسی ایک کی طرف اپنے آپ کو شمار کر لینا اور دوسرے کو باطل پر قرار دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ مدح کرے، تعریف کرے، اور ان پر کوئی بھی ایسا لفظ نہ اپنی زبان سے نکالے جس سے ان کی قدر میں کچھ کمی آئے یا اس طریقے سے ان کی توہین ہو۔ ایسا انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبان پر تالا لگا لو، زبان پر تالا لگا لو، اور اگر کچھ کہنا ہو تو انسان خیر کہے، اور نہ اپنی زبان پر انسان تالا لگا لے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے ان کے بارے میں ان کی توہین ہوتی ہو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا۔ ایسے ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، جس نے کسی بھی صحابی کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں کچھ بات کی تو وہ خواہش پرست ہے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کلام کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بدعت میں سے نفس پرست ہے، وہ خواہش پرست ہے، وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر بات کرنے والا ہے۔ ایسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، اختلاف ہوا، اس کے بارے میں وہ خاموش رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں، یہ روایتیں جو ان کی برائی پر مشتمل ہیں، یا جن روایتوں کے اندر ان کے بارے میں بری بات کہی گئی ہے، یہ سب کے سب جھوٹی ہیں۔ منہا ما ہوا کذب، ان میں سے اکثر تو ایسی جھوٹی ہیں۔ ومنہا ما قد زید فیہ ونقص، اور ان روایتوں میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں کچھ زیادہ کر دیا گیا، کچھ کمی کر دی گئی، یعنی صحیح بات لوگوں کے سامنے نہیں لائی گئی، لوگوں نے کچھ اضافہ کر دیا، کچھ کمی کر دی۔ وغیر عن وجہہ، اور اس کا جو اصل موقف ہے اس سے اس کو بدل دیا گیا، جس بات کے لیے وہ بات تھی مان لیجئے، اس کو نہ کر کے اس کا کوئی دوسرا مفہوم لیا گیا، اس کا کوئی دوسرا معنی لے لیا گیا۔ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کے تعلق سے صحابہ معذور ہیں، ان کے پاس عذر ہے۔ اما مجتہدون، یا تو مجتہد ہیں، مصیبون، حق پر پہنچنے والے، و اما مجتہدون مخطئون، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا لیکن خطا کر گئے۔ اور دونوں صورتوں میں اجر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اگر حق پر پہنچ گئے تو ڈبل اجر ہے، اور اگر حق نہیں پہنچ پائے، اجتہاد کیا، خطا ہو گئی، کیونکہ جان بوجھ کر کے خطا نہیں کیا انہوں نے، تو ایسی صورت میں بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام بربہاری فرماتے ہیں، وَلَا تُحَدِّثْ مِنْ ذَلِلِهِمْ وَلَا حَرْبِهِمْ، ان سے جو کچھ ہوا ان کو نہ بیان کرو، اور نہ ہی ان کی جنگوں کو بیان کرو۔ وَلَا مَا غَابَ عَنْكَ عِلْمُهُ، اور نہ ہی اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ وَلَا تَسْمَعُهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِهِ، اور کسی بھی شخص سے جو یہ کچھ بیان کرنے والا اس کو نہ سنو اس کو۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ قَلْبُكَ إِنْ سَمَعْتَهُ، کیونکہ تمہارا دل سالم نہیں رہے گا اگر تم نے ویسی باتیں سننا شروع کر دیں۔ انسان کا دل ہے، اور انسان کے دل کے اندر وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں جو صحابہ کرام کی جنگوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور تاریخی روایتوں کو سامنے رکھ کر کے
مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ہے نا انجینئر مرزا رافضی، آپ دیکھیے صحابہ کرام کے ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل بیان کرتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ اہل سنت والے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو بدعتی ہوگا، کیونکہ ان کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا؟ کمی ہی ہوگی۔ وہ صحابہ کرام معذور ہیں، مغفور ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیا ہے، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے سے ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہو، آپ دونوں کا، میاں بیوی کا یا ماں باپ کا اختلاف ہو، تو آ کر کے روڈ پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا، ہمارے خاندان میں ایسا ہوا، ہمارے باپ نے ایسا کہا، میری ماں نے ایسا کہا، شوہر نے یہ کہا تو بیوی نے یہ کہا، بیٹے نے یہ کہا، آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں نا۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنا یہ بہادری نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بیان کرنا بیوقوفی ہے یہ، اور حماقت ہے یہ، اور اس طریقے سے بزدلی ہے یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر نقص ہے، ایمان کی کمی ہے، یا جس کے دل کے اندر عیب ہے، وہی انسان ایسا بیان کر سکتا ہے۔ جو صحیح ایمان والے ہیں، صحابہ سے، قرآن و حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان سے جو بات ہو گئی، اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کو معلوم تھا کہ ساری چیزیں ہونے والی، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں جو رافضی ہیں، خارجی ہیں، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، تاریخ معلوم ہوگی۔ نہیں، تاریخ ایسی معلوم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جس سے انسان کا ایمان خراب ہو جائے، ایسی تاریخ معلوم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ کیا فرماتے امام برماری، ولا تسمعوا من احد، جو بیان کرے نہ سنو، کان کو بند کر لو ایسے لوگوں سے، ان کو مت سنو ان سے، کیونکہ تمہارا دل محفوظ نہیں رہے گا، دل کے اندر کوئی شبہ ٹپک گیا، کوئی شبہ لگ گیا تو پھر سارا ایمان خراب ہو جائے گا انسان کا، ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی تقریریں نہ سنیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، خود دور رہیں، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو ان کو دور رہنے کی کوشش کریں، سب کو دور رہنے کے لیے کہیں، یہ نہ کہیں کہ بھئی سن لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کہتا نہیں۔ یہ سب علماء جو بیان کرتے ہیں کس لیے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ سنیں گے تو مرض پیدا ہو جائے گا، دلوں کے اندر بیماری ہو جائے گی۔ کوئی پانی اگر کہیں ٹپکتا ہے نا تو اس کا اثر ہوتا ہے، پتھر بھی اگر ہے، ڈیلی ایک قطرہ اگر ٹپکے چھت سے نیچے، پتھر پر، تو دھیرے دھیرے وہاں کالا پڑ جاتا ہے اور وہاں سوراخ ہو جاتا ہے، اثر ہوتا ہے اس کا، کتنا ہی مضبوط پتھر کیوں نہ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو اکثر شہر کے رہنے والے ہوں گے، گاؤں دیہات کے اندر کنواں ہوتا تھا نا، کنواں معلوم ہے یا نل ہوتا ہے، تو کنویں کی جو مڈورے ہوتی ہے، جب عورتیں یا مرد لوگ پانی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں رکھتے ہیں پانی کو برتن میں، تو برتن جہاں رکھتے ہیں، رکھتے وہاں پر وہ نشان پڑ جاتا ہے، وہاں جو ہے نشان پڑ جاتا ہے، حالانکہ پتھر کا ہوتا ہے، بہت مضبوط رہتا ہے، لیکن رکھتے وہاں پر وہ نشان پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی اگر انسان ان کی باتوں کو سنے گا تو سنتے ضرور اس کے دل کے اندر اثر ہوگا۔ آپ اچھی بات سنیں گے تو اچھا اثر ہوگا، بری بات سنیں گے تو برا اثر ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں، اپنا ایمان جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنا ایمان جانچیں کہ ہمارا ایمان بہت پختہ ہے، ہمارا ایمان بہت قوی۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء محدث گزرے، ان کے پاس کوئی بدعتی آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم ایک کلمہ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں۔ کہا قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہا وہ بھی میں تجھ سے نہیں سننا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت بھی نکال دیتے تھے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اثر ہو سکتا ہے، شبہات و خطافات کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اچک لینے والے ہوتے ہیں شبہ، کوئی شبہ آپ کے دل کے اندر آ گیا تو ساری چیزوں کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ وائرس، معلوم وائرس، ایک چھوٹا سا وائرس آتا ہے پورے دل کو خراب کر دیتا ہے۔ کرونا وائرس آیا تھا نا، ایک وائرس تھا بس، وہ کتنے لوگوں کی موت ہو گئی، بہت لوگوں کی موت ہو گئی ایک وائرس کی وجہ سے۔ تو وائرس ہے، یہ وائرس سے بچنے کی نہیں بچنا چاہیے، ہاں بچنا ضروری ہے، ورنہ انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دین کا وائرس ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اس سے انسان اگر مر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایمان والا، عقیدے والا تو جنت کے اندر جائے گا،
لیکن انسان اگر زندہ بھی رہا اور اس کے اندر جو ہے یہ ایمان اور کی کمی اور صحابہ کے تعلق سے بدعقیدگی آ گئی تو اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر صحابہ کے تعلق سے اور ایمان میں کمی، شرک، بدعت اور خرافات ساری چیزیں آ گئی ایسے لوگوں کو سن کر کے، اس لیے جانچنے کی ضرورت نہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، کتنا ایمان قوی ہے، سنتے ہیں مولوی لوگ بولنے دو ان کو، ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ تجربے کی بنیاد پر ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے تقویٰ اور دیندار لوگ، بڑے بڑے لوگ یہی سوچے لیکن گمراہ ہو گئے، اسے راستے سے بھٹک گئے، راستہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح راستہ دیا، اسی پر قائم رہیے۔ دوسرے راستوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ ہم دوسرے راستے آزماتے نہیں، ایک راستہ اللہ نے بھیجا اسی پر قائم رہیے، اور راستے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو الحمدللہ ایسے لوگوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں امام بروہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نا شرح السنہ کے اندر کہا انہوں نے یہ قول۔ شرح السنہ کا درس ہوا ہمارے یہاں، دورہ 2 بار ہوا ہے، 2 قسطوں میں 2 مرتبے میں ہوا ہے، دورہ علمیہ۔ امام بروہاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح السنہ جو بہت ہی بہترین اور بہت ہی معتمد اور معتبر کتاب ہے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو جاننے کے تعلق سے۔ جو پہلا اصول ہے یہ کہ اپنی زبان بند رکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ ایسی تاریخی روایتیں جن سے صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو یا ان کی تنقیص ہوتی ہو، سب کے سب ناقابل اعتبار ہیں۔ ایسی کسی تاریخی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جن تاریخی روایتوں سے صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو، صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین ہوتی نہیں بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی روایتیں یہ وہی نہیں ہیں، قرآن و حدیث نہیں ہے، اس کو کسی انسان نے جمع کیا، اکٹھا کیا ہے۔ اب اس کا جو عقیدہ ہوگا اس عقیدے کے مطابق بیان کرے گا وہ۔ اگر رافضی ہے، صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے، وہ کتاب لکھے گا تو وہی بات لکھے گا نا۔ تو تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ انسان کے اپنے عقیدے کی طرف غماز ہوتی ہے، انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی رافضی کتاب آپ کو مل گئی، کسی خارجی کی جو صحابہ سے نفرت اور بغض رکھنے والا، اس کی کتاب پڑھیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ وہی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب دیکھیے سعودی عرب کی تاریخ ہے نا، سعودی عرب کی تاریخ ہے نا، لیکن جو سعودی سے نفرت رکھتا ہے جب ان کی تاریخ پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سب ڈاکو لوگ تھے، لٹیرے لوگ تھے نا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں سب ڈاکو لٹیرے تھے، نعوذ باللہ، جو سعودی عرب سے نفرت رکھتے ہیں۔ حالانکہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عادل تھے اور توحید اور سنت کو کس طریقے سے دنیا کے اندر بول بالا کیا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا شرک ہوتا تھا یہاں پہ، ہے نا۔ یا امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، جن کی بنا پر لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشرک کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے ان کے تعلق سے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ تو مسلمان ہی نہیں تھے جب ان کی تاریخ پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہاں کتنا شرک ہوتا تھا، اللہ ان کو توفیق دی اور شرک کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے۔ امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید جو ہم پڑھتے ہیں، جس پر افغانستان میں پابندی لگ گئی ہے، اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے افغانستان میں، اور بہت ساری کتابوں پر پابندی لگا دی، معلوم نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں، کتاب التوحید پر پابندی لگ گئی ہے، وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے، اس کتاب کو نہیں پڑھا سکتے، توحید کا ذکر نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ، لوگ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ وہی سچے مسلمان ہیں جس کے ہاں توحید کے ذکر پر پابندی ہو۔ ایسی بہت سارے کتابوں پر پابندی لگائی انہوں نے کہ ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے، بینڈ لگا دیا ہے۔ جی ہاں، سوچئے، مسلمان ملک کے توحید کا ذکر نہیں کر سکتے آپ۔ وہ کتاب التوحید جس سے پوری دنیا کے اندر توحید کا انقلاب آیا، جن کی اس کتاب نے بھی امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو تجدیدی جو منصب ہے اس پر فائز کرنے میں اس کتاب کا بھی بہت اہم رول ہے۔ اس کتاب نے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کیا اور شرک سے لوگوں نے توبہ کیا، توحید اپنائی۔ اور اس کتاب کا درس ہو چکا ہمارے ہاں، میں نے کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک یہاں پر درس دیا ہے اس کتاب پر، کتاب التوحید، اور اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی، اسے اور بھی بہت ساری کتابوں پر جو صحیح عقیدے اور منہج کتاب ہیں ان کتابوں پر پابندی لگا دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کی وہ تاریخی روایتیں جن سے صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو، ایسی تاریخی روایتیں ناقابل اعتبار ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے
قرآن میں اللہ ان کا مقام بیان کر دیا، نبی نے بیان کر دیا، لہذا ان روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ان تاریخی روایتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، اور یہی کیا ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے تاریخی روایتوں کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، مغیرہ بن شعبہ پر اعتراض کیا، عمر بن عاص پر اعتراض کیا، اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام پر اعتراض کیا انہوں نے، انہی تاریخی روایتوں کو لے کر کے قرآن کو پشے پش ڈال دیا، نبی کی حدیثوں کو پشے پش ڈال دیا۔ ان صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، جو خدمات ہیں، ان خدمات کو پشے پش ڈال کر کے تاریخی روایتوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام، حضرت عثمان تو مبشر بالجنہ ہیں، جنتی ہیں، جنت کے ہمارے نبی کو جنت کی بشارت دی، ان تمام لوگوں پر اعتراض کیا، کردار کشی کی، نکتہ چینی کی ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کہ اعتراض کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گھناؤنے قسم کے اعتراضات کیے خلافت و ملوکیت کے اندر، تو انہی تاریخی روایتوں کی بنیاد پر۔ تاریخی روایتیں وہی نہیں ہیں، یہ انسان نے لکھا ہے اس کو، غلط عقیدے کا آدمی لکھے گا تو غلط باتیں لکھے گا اس کے اندر، اس لیے تاریخی روایتیں معتبر نہیں۔ کیا معتبر ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، سنت صحیح سنت سے آ جائے وہ معتبر ہمارے لیے، اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن کی آیتیں معتبر ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں تو صحابہ کرام کے فضائل سے بھری پڑی ہیں، پورا قرآن شاہد ہے، نبی کی حدیثیں شاہد ہیں۔ تو ان چیزوں کے باوجود تاریخی روایتوں کو لے کر کے ان کے کردار کو مجروح کرنا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ تو اس سلف صالحین کے موقف یہ بھی ہے، جو تاریخی روایتیں ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی، ان روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر کوئی ایسی روایت جسے صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو، نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ سب غلط ہے۔ وہ قرآن صحیح ہے، سچ ہے، حدیث سچ ہے، اور قرآن و حدیث کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، یہ مقدس جماعت ہے، اس لیے ان تمام روایتوں کو دریا کے اندر پھینک دیں گے، کچڑا میں پھینک دیا جائے گا ان روایتوں کو، جن روایتوں صحابہ کرام کا کردار مجروح ہوتا ہے، جو تاریخی روایتیں ان کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے، بہت اہم موقف ہے سلف صالحین کا۔ نمبر 3، تمام صحابہ علی الاطلاق جو فتنوں میں اور باہمی جنگوں میں شریک ہوئے وہ بھی عادل اور ثقہ ہیں، اور ان سب کی صداقت پر، ان کی عدالت پر قرآن اور سنت شاہد ہیں، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، تمام صحابہ۔ اور اس سے پہلے ساری باتیں گزر چکی ہیں کم و بیش صحابہ کرام کے حقوق کے تعلق سے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس طریقے سے امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ابن الصلاح کا، اور امام قرطبی، اور اس طریقے سے بڑے سارے اقوال، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ ابن باز کا قول پیش کیا گیا، اور اس طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے بہت سارے علماء کے اقوال پیش کیے گئے کہ وہ تمام صحابہ جو جنگوں میں شریک ہوئے بھی اور جو جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ آپس میں جنگ کرنے کی بنیاد پر بھی ان کو ثقاہت اور عدالت سے خارج نہیں کیا جائے گا کہ وہ ثقاہت سے نکل گئے، اب عادل نہیں رہ گئے، نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی تعدیل فرمائی ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعدیل قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک نبی کی زندگی تھی تبھی تک کے لیے ہے۔ جنت کب ملے گی؟ نبی کی زندگی میں مرنے کے بعد جنت کب ملے گی؟ ہاں، مرنے کے بعد ملے گی، اور اللہ نے ان کے جنت کا وعدہ کیا، تو مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک کے لیے ساری چیزیں ان کے لیے، مرنے کے بعد جنت ملے گی نا، مرنے سے پہلے جنت نہیں ملے گی۔ تو جب اللہ نے ان کی تعدیل فرما دی کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک جو کچھ بھی ان کے تعلق سے ہوگا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی تعدیل فرمائی۔ لہذا جو بھی صحابی ہیں اور چاہے جنگ میں شریک ہوئے یا نہیں شریک ہوئے، الگ رہے، گھر میں بیٹھے رہے، کسی کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی، اور جو کسی کا ساتھ دیا چاہے علی رضی اللہ عنہ کا یا پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، اور اس پر سب کا اجماع ہے تمام امت مسلمہ کا۔ امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تل کا دماء ان کف اللہ یدی عنہا، یہ جو آپس میں ان کی جنگ ہوئی اور خون بہے، اس سے اللہ نے ہمارے ہاتھ کو روک دیا، محفوظ رکھا۔ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَغْمِسَ لِسَانِي فِيهَا، اور میں اس بات کو حرام سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان ان کے اندر ڈبوں۔ جب اللہ نے میرے ہاتھ کو دور رکھا
تو اپنی زبان بھی دور رکھو، کیوں ان کے بارے میں بیان کرتے ہو، مت بیان کرو ان کے بارے میں، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فسأل عما جرى بین علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اس نے سوال کیا کہ علی، نہیں کوئی جواب دیا، اور کیا کہا، اس آیت کو پڑھا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امت تھی گزر چکی، جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے، تم جو کرو گے تمہیں وہ ملے گا، اور ان کے بارے میں اللہ تم سے نہیں سوال کرے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے درمیان جنگیں ہوئی، کیا تمہارا خیال ہے، ان میں کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، تمہارا کیا کہنا ہے، پوچھے گا کوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، بھائی ہم نہیں تھے اس زمانے میں، جب نہیں تھے تو اپنی زبان کیوں ہم خراب کریں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اپنا چہرہ پھیر لیا، اتر کر لیا چہرہ، اور قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ جواب یہی ہے، یہ تلک امت خلت، یہی بہت بڑا جواب ہے کہ امت گزر چکی ہے، خلاص اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا سب کچھ، اب وہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو دینے والا ہے، تمہارا کیا ہوگا تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تاریخی روایتیں بیان کیجئے، اس پر یہ کہ نہیں، غلط ہے سب بیان کرنا، جائز نہیں ہمارے لیے۔ تاریخ اگر عالم دین ہے، پڑھتا، ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں تاریخ، ہم نے خود تاریخ پڑھی ہے، لیکن عوام الناس کے اندر بیان کرنا اور اس طریقے سے باقاعدہ اس پر دروس اور محاضرات ساری چیزیں ہوں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں انسان کے لیے۔ ہاں اگر کہیں کوئی سوال ہوتا تو انسان جواب دے دے اس کا، لیکن باقاعدہ جیسے یہ انجینئر، کیا نام اس کا ہے، مرزا علی مرزا نام ہے، ہاں علی مرزا جہلمی رافضی، وہ جو ہے کیا نام ہے، بیان کرتا ہے جو صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئی اسی کو لے کر کے بیان کرتا ہے، اکثر درست کے اسی کی تعلق سے ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے شیخ ہے نو شیخ، کیا نام ان کا، ہاں نور پوری، امام شیخ یہ نور پوری حفظہ اللہ نے اس کے ایک ایک اشکال کا، ایک ایک شبہے کا بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ جی ہاں، دندہ شکن جواب دیا قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور ملاقات بھی کرنے کے لیے گئے، لیکن کہاں سے آئے گا، وہ سارا درس اس کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر بند کمرے میں دیتا ہے، باہر نہیں نکلتا وہ، اور لوگ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں، کیا بہترین بولتا ہے اور کتنی تاریخی روایتیں پیش کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، علم اضافہ ہوا۔ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، علم بربادی والا علم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ اس لیے ایسے سارے لوگ جو صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ بھی کہیں، ایسے لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں سننا، یہ معیار ہمارے لیے۔ سمجھ جائے کہ صحابہ کے بارے میں اس کا اگر کوئی زبان پر کچھ بات کہتا ہے، سمجھ جائے کہ صحیح راستے پر نہیں ہے وہ۔ امام دقیق العید فرماتے ہیں کہ وما نقل عنہم فیما شجر بینہم، کہ ان کے تعلق سے جو کچھ نقل کیا گیا، جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، فمنہما هو باطل، ان میں سے بہت ساری چیزیں تو باطل ہیں، وکذب فما یلتفت علیہ، اور جھوٹی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، وما کان صحیحا اولناہ تعویل حسنا، اور اس میں جو باتیں صحیح ہیں ہم نے اس کی اچھی تعویل بیان کی ہے، لأن ثناء علیہ من اللہ سابق، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان کی تعریف کر دی ہے۔ کیا ہم نے اس کی تعویل کی؟ بھائی صحابہ ہیں، انسان تھے، اور انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے باوجود بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور یہ جو کچھ ان سے بھول ہوئی یا غلطیاں ہوئی، یہ نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء تھے، تو انسان سے غلطی ہو سکتی، انسان ہونے کے ناطے سے ان سے جو غلطیاں ہوئی بھی اللہ ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تو ساری چیزیں ہوں گی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف پہلے کر دی ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی تعویل کی، ہم نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے صحابہ کرام کے تعلق سے اور صحیح سند سے آ جائے کہ ان سے یہ چیز ہوئی، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی انسان تھے وہ، آگے چیز آئے گی، اصول موقف آئے گا سلف صالحین کا، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کے سامنے یہ جو کچھ ان سے ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے توبہ کے دروازہ الگ کھول دیا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، تو اس کے درمیان جو گناہ ہوتے اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں میرے کو؟ تو صحابہ کرام نے ساری چیزیں کی کہ نہیں کی؟ سب نے کیا، انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے کافروں کے خلاف جنگ لڑی، اور اس طریقے سے تمام نیکیوں میں سب سے آگے رہنے والے تھے۔ تو یہ ساری نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں، غلطیوں کو ختم کر دینے والی ہیں، تو یہ چیزیں صحابہ کے لیے بھی تھی۔ لہذا اگر کوئی چیز ثابت بھی ہو جائے کہ کسی صحابی سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے
تو ایسی صورت میں اس کی تعویل ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہونے کے ناطے سے چیز ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیوں کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جنت کا وعدہ کر دیا، وہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہذا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنا زندیقیت اور بے دینی ہے، الحاد ہے، یہ دین سے دوری ہے، کیونکہ قرآن بھی برحق ہے، اللہ کے رسول برحق ہیں، اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور یہ زندیق اور بے دین لوگ دین کے جو اصل گواہ ہیں اور اس کے جو بیان کرنے والے ہیں انہی کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دین خود بخود باطل ہو جائے اور دین کا اعتبار ختم ہو جائے، اور اس طریقے سے نبی کی نبوت بھی مجروح ہو جائے۔ صحابہ کرام کی کردار کشی نبی کی نبوت کی توہین ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نبوت کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ نبی کی حدیثیں کس نے پہنچائی؟ صحابہ کرام نے پہنچائی، نبی کے صحابہ تھے یہ، اور نبی کے جو صحابہ تھے آپ کے ساتھی تھے۔ جب آپ ساتھی پر کلام کر رہے ہیں تو جن کے ساتھی ان پر کلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی ساتھی گہرے دوست ہیں، آپ کے گہرے ساتھی ہیں، کوئی ان کی برائی بیان کرے تو جن کی وہ صحبت میں رہتا ہے اس کی بھی برائی لازم آتی ہے، کیونکہ برا ہے تبھی تو بروں کو ساتھ رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کہنا یہ نبی کے بارے میں ہے، یہ وہ دین کے بارے میں ہے، وہ دین کے اصل گواہ وہی ہیں، دین کو اصل بیان کرنے والے وہی ہیں۔ جب گواہ ناقابل اعتبار ہو جائیں گے تو دین بھی ناقابل اعتبار ہو جائے گا، نبی کی نبوت اور رسالت بھی ختم ہو جائے گی، بے اعتبار ہو جائے گی۔ اسی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کو نہیں کہہ سکتے، ڈائریکٹ نبی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے صحابہ کرام کو انہوں نے ایک سیڑھی بنایا، اس سیڑھی کے ذریعے سے وہ لوگ صحابہ کرام نبی کے دین کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی دین کے اولین راوی ہیں، روایت کرنے والے۔ جب وہی انہی کا کردار مجروح ہو جائے گا اور جب وہی صحیح اور سچے نہیں رہ جائیں گے تو ان سے آئی ہوئی چیز سچی رہ جائے گی؟ نہیں رہ جائے گی، دین ہی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے لوگ دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امام الرازی کا، ابو حاتم الرازی کا قول، یا کون وہ امام ہیں بہت مشہور جن کا قول میں نے پیش کیا تھا اس سے پہلے، نہیں اس سے پہلے جو ہے، ہاں ابو زرع رازی، جزاک اللہ خیر، ابو زرع رازی بہت بڑے محدث تھے، جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان کیا ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے، انہی کے کلام کا خلاصہ ہے یہ، کہ یہ قرآن برحق ہے، نبی برحق ہیں، دین برحق ہے، اور یہ لوگ اور صحابہ کرام اس کے اولین روات ہیں، پہلے گواہ ہیں، لہذا ان گواہ کو مجروح کر دو، دین بھی مجروح ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے وہ، اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے۔ ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، اور اسی سے ملتا جلتا اور بھی ائمہ کرام کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے دین اسلام کے اندر۔ پانچویں چیز یہ ہے جو آخری آج کے درس کا، کہ صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات ہوئے وہ اجتہادی ہیں۔ کیا ہیں؟ دنیاوی نہیں، اجتہاد دین کی دنیا کے لیے نہیں کیا انہوں نے، ان کو منصب کی غرض نہیں تھی، ان کو حکومت کی اور خلافت کی غرض نہیں تھی، ان کا اجتہاد کی بنیاد پر آپس میں ان کا اختلاف ہوا، جس کے ثواب اور خطا ہونے کی دونوں صورتوں میں انہیں ہر حال اجر ملتا ہے، یا تو 2 اجر کے مستحق ہوں گے یا تو کم سے کم 1 اجر ملے گا۔ اجتہاد کیا انہوں نے کہ کیا کیا جائے اسی صورت میں، حضرت عثمان کے قاتلین کے تعلق سے ابھی بدلا لینا مناسب، بعد بدلا لینا مناسب ہے، کیسے کرنا چاہیے، ان کے آپس میں اجتہاد ہوا، تو اجتہاد کی بنیاد پر یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اور جب انسان اجتہاد کرتا ہے تو ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر حق پر پہنچ گیا تو 2 اجر ملے گا، اگر حق پر نہیں پہنچا تو 1 اجر ملے گا۔ تو یہ بھی موقف ہے سلف صالحین کا، ان کے تعلق سے اصول ہے کہ صحابہ کے جو اختلافات ہوئے آپس میں وہ اجتہادی ہیں، اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے وہ، اور جب اجتہاد کی بنیاد پر ہوا تو ہر حال میں وہ اجر کے مستحق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، علی رضی اللہ عنہ بھی، اور ان دونوں میں سے ان دونوں کا جس نے بھی ساتھ دیا، چاہے ان کا ساتھ دیا ہو ان کا ساتھ دیا ہو اجتہاد کی بنیاد پر، وہ سب کے سب اجر کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے، وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، اور اللہ رب العالمین کی تعدیل فرمائی، اس لیے ہر حال میں وہ اجر کے مستحق ہیں۔ تو یہ 5
اصول میں نے آج کے درس میں بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. 5 اور اصول ہیں، اور بھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں 5 اور اصول اور ضوابط ان کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اخلاق کو اور ان کے منہج کو اپنانے کے اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے. آمین رب العالمین. و صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. و جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.